بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، چند دن قبل بہت ہی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے کہ جامعہ مخزون العلوم کے استاد الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ایکسیڈنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ بہت ہی عمدہ صفات کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نوازا ہوا تھا۔ جو آدمی دنیا سے جاتا ہے تو دو اعتبار سے دوسروں کو غم ہوتا ہے۔ ایک اعتبار سے اس لیے غم ہوتا ہے کہ جدائی ہو گئی اس کی ہم سے، تو جدائی کا غم ہوتا ہے۔ یہ غم گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، سب کو ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ وہ رہتے تھے اور جن کو پڑھاتے تھے، سب کو غم ہے، عزیز و اقارب کو غم ہے۔ ہمارے بہت ہی عمدہ اور مخلص ساتھی تھے، مدرسے کے اندر اکٹھے رہتے تھے اور قریب کہیں جانا ہوتا تو سفر میں بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی خوبیوں سے نوازا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے۔ اور دوسرا غم اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو یہ غم زیادہ قوی غم ہوتا ہے۔ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کے بارے میں سب دوست احباب رشتہ داروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو ہم غور کرتے ہیں کتابوں کے اندر، تو ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہیں، تو دوسرا غم ہمارا یہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 اعتبار سے شہادت کا درجہ نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی دین علم میں مشغول ہو، خواہ علم حاصل کرنے میں یا پڑھانے میں یا تصنیف کے اندر مشغول ہو، تو اس حالت میں وفات ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اخروی شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ تدریس کے اندر مشغول تھے، تو اسی مشغولیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے۔ حدیث پاک پڑھاتے تھے اور اسباق پڑھاتے تھے، تو دینی علم کی مشغولیت آخرت میں شہادت کا درجہ دلواتی ہے۔ نمبر 2 کہ حدیث پاک میں آتا ہے موت غربت شہادت، کہ سفر کی حالت کی موت یہ شہادت کی موت ہے۔ تو سفر کے اندر جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بھی آخرت کے اندر شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا حدیث پاک میں آتا ہے جو جانور سے گر کر مر جائے، یعنی سواری سے گر کر فوت ہو جائے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ پہلے سواریاں جانور ہوتے تھے، اب ان کی جگہ یہ کاریں، موٹریں اور یہ دوسری سواریاں ہیں، تو جو حکم جانور سے گر کر مرنے کا تھا، اس سواری کا تھا، وہی حکم اب ان سواریوں کا ہے۔ تو ایکسیڈنٹ کی موت یہ شہادت کی موت ہے۔ اس اعتبار سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جو آدمی سچے دل سے اللہ کے راستے میں جان دینے کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی قتال فی سبیل اللہ کے اندر اپنی جان قربان کرنے کی صدق دل سے دعا کرتا ہے، وہ آدمی اگرچہ پھر اور جگہ فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، اس لیے اللہ کے فضل سے ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 درجے شہادت کے عطا فرمائے ہیں۔ اور ظاہراً بھی یہی محسوس ہوتا تھا ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ ان کے چہرے پر تر و تازگی تھی، جو کہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بلند درجات سے نوازا۔ تو جب ہم اس چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمارا جو پہلا غم ہے جدائی کا، دوسرا غم تو ویسے ہی
ان چیزوں کو دیکھ کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو جدائی والا غم ہے تو وہ غم ان کی راحت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے درجات عالیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عقلی طور پر اس میں غور کرنے کے اعتبار سے یہ غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے کہ دنیا سے ہر ایک نے آخر جانا ہے، تو جو اللہ کے ہاں جنت میں پہنچ جائے تو یہ سب سے بڑی آدمی کی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب کے سب ورثاء کو اور دوست احباب کو، عزیز اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بچوں کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے، ان کو پریشانیوں سے بچائے، اور حضرت مولانا کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔